کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی وغیرہ نہیں تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ وضو کیسے کروں، پانی اس کنویں سے کیسے نکالوں۔ قریبی ایک مکان کی چھت پر ایک بچی تھی اور اس نے جب دیکھا تو اس بچی نے پوچھا کہ حضور آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی میں رسی اور ڈول تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس بچی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا اچھا وہی ہیں جن کی شہرت ساری دنیا میں ہے، مگر حال یہ ہے کہ آپ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے، اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ ناظرین، اس بچی کا تھوک اس کنویں میں جانا تھا کہ کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا۔ حضرت نے وضو کیا اور اس بچی سے فرمایا کہ بیٹا سچ بتاؤ تمہیں یہ کمال کیسے حاصل ہوا کہ تمہارے تھوک کی برکت سے کنویں سے پانی باہر آ گیا؟ تو بچی کہنے لگی میں بکثرت درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے مجھ پر یہ کرم ہوا ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کر لیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ پھر آپ نے درود شریف کے فضائل میں ایک شاندار کتاب لکھی جس کو ساری دنیا دلائل الخیرات شریف کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، درود پاک کمال کا وظیفہ ہے۔ ایک شاعر خوب لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں اور اس کے کمالات اور برکات سے مستفیض ہوتے چلے جائیں۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد ہمیشہ اپنے والدین سے متاثر ہو کر ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ بچے سب سے پہلے انسپائر ہوتے ہیں، سب سے پہلے متاثر والدین سے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس گھر میں نماز ہوتی ہے، ابو جان دادا جان نماز پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ان کے برابر میں آ کے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ دادی اماں، نانی اماں یا والدہ نماز پڑھتی ہیں تو چھوٹی بچی جو گھر میں ہوتی ہے وہ بھی دوپٹہ باندھ کر، حالانکہ اسے نماز پڑھنا نہیں آتا مگر انہیں فالو کرتے ہوئے وہ ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وائی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں دیکھ رہی ہے۔ گھر میں نماز ہے، بچوں میں نماز کا اثر ہوگا۔ گھر میں سچ ہے، بچوں میں سچ کا اثر ہوگا۔ گھر میں ایمانداری کا درس ہے، بچے ایماندار بنیں گے۔ گھر میں سخاوت ہے، غریبوں کی مدد ہے، بچے بچپن سے سیکھ رہے ہیں کہ امی ابو اور دادا جان، دادو جان، چاچا جان یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ بچہ ٹرینڈ ہوتا ہے، آپ جیسا کریں گے بچے ویسا کریں گے۔ اٹس کوائٹ امپاسبل کوئی شخص کہے کہ میں تو فقط جمعے کی نماز پڑھوں، اور ہم ڈیلیبریٹلی گویا تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو انگلی پکڑ کر ہم جناب جمعے کی نماز میں لے جاتے ہیں، اور وہی بچہ دیکھتا ہے کہ ابو جان جمعہ تو پڑھ کر آئے، اثر میں آرام کر رہے ہیں، مغرب بھی انہوں نے نہیں پڑھی ہے، اگلا جمعہ پھر آتا ہے مجھے مسجد لے جاتے ہیں۔ سچ بتائیے ہم اپنے بچے کی کیا تربیت کر رہے ہیں کہ بیٹا صرف جمعہ کی نماز پڑھنی ہے؟ پھر ہم کیسے توقع رکھتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی بنے؟ جو والدین اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں یا بچوں سے ہی جھوٹ بلواتے ہیں، جی ہاں بعض لوگ تو انڈیلیبریٹلی ہو سکتا ہے غیر دانستہ طور پر بچوں کی تربیت کرتے ہیں جھوٹ بولنے پر۔ وہ کیسے؟ فون آیا کسی کا، بیٹے نے فون اٹھایا یا بچی نے فون اٹھایا کہ ابو آپ کے فلاں دوست کا فون ہے، امی فلاں رشتہ دار کا فون ہے، اور اگر امی یا ابو یہ کہہ دیں کہ بیٹا کہہ دو امی ابو نہیں ہیں، تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ جب جی چاہے جھوٹ بول دو۔ اور یہی بچہ بڑا ہو کر اب ماں باپ کو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو گویا گھما رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابو میں ادھر نہیں گیا تھا، نہیں میں فلاں دوست سے ملنے گیا تھا، میں مسجد سے ہی آ رہا ہوں، حالانکہ وہ کچھ اور کر کے آ رہا ہے، لیکن چونکہ آپ نے بچپن سے اس کو جھوٹ کی تربیت دی آج وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کیا زبردست تربیت کی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، تو یہی تو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اب غور کیجئے، یا میری بہنیں میری مائیں غور کریں کہ جن کے بچے ہیں، اگر آپ اپنی بچی کے سامنے بے پردہ گھومتی ہیں، آپ اپنی بچی کے سامنے بازار میں یا غیر مردوں کے سامنے بے پردہ جاتی ہیں، اس کی کیا ٹریننگ ہو رہی ہے؟ یاد رکھیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نیک ہوں،
فرسٹ آف آل ہمیں نیک ہونا ہوگا، ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا۔ شرابی والد یہ توقع کیسے کرے گا کہ بچے شراب سے بچ جائیں؟ آپ جس برائی کو اختیار کریں گے بیٹا اس کو فالو کرے گا۔ اگر وہ اپنے والد کو نیک اور پارسا دیکھتا ہے، ایماندار دیکھتا ہے، حلال کمانے والا دیکھتا ہے، حرام سے بچنے والا دیکھتا ہے، انشاءاللہ یہ بچہ بھی آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ یقیناً دعوت اسلامی والے دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، مگر مجھے ایک بات تو بتائیں، پہلے تو میں مسلمان ہوں نا، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ ارے جتنی کوشش بچے کی ڈگری کے لیے کرتے ہیں، جتنی کوشش بچے کو دنیا کی تعلیم کے لیے کرتے ہیں، تھوڑا تو علم دین سکھا دو۔ یاد رکھیے گا مرنے کے بعد میرا کوئی بچہ MBBS کی کتاب کھول کر، لا کی بک کھول کر یا دنیا کی PhD کی ڈگری لے کر مجھے ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ اگر میرے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا، اگر میری اولاد کو حدیث اور جناب درود پاک اور دین کی باتیں آتی ہوں گی، تو وہ مجھے مرنے کے بعد دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میں آپ کو ایک صحیح مشورہ دینا چاہتا ہوں، کم از کم ایک کام کر دو، اپنی اولاد کو جیتے جی نمازی بنا جانا۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جس کے بچے نمازی ہیں۔ بعد میں آپ کے بچے بے شک الگ سے آپ کے لیے دعا کریں نہ کریں، اگر میرا بیٹا نمازی ہے، میری بیٹی نمازی ہے، سنو جب وہ نماز پڑھیں گے نا وضو کے عالم میں قبلہ رو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں التحیات میں بیٹھ کر روزانہ فجر میں میرے لیے دعا کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب ظہر کی نماز پڑھیں گے اتنی بار قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے، پھر میرے قبلہ رو بیٹھیں گے، پھر باوضو ہوں گے، میرا بیٹا میرے لیے دعا کر رہا ہوگا، اے اللہ میرے مرحوم والد کو بخش دے۔ جب وہ عصر پڑھے گا دعا کرے گا، مغرب پڑھیں گے دعا کریں گے، عشاء پڑھیں گے، جتنی رکعتوں میں قاعدہ آخرہ کریں گے، ہر بار والدین کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر باپ کو کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر ماں کو کیا چاہیے کہ بچہ نمازیں پڑھی جا رہا ہے اور قبر میں اس کے لیے ثواب کے تحفے پہنچ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے، تیری بیٹی دعا کر رہی ہے۔ نہیں، آج ہمیں نمازوں کی کہاں فکر ہے؟ ارے ماں باپ خود نماز نہیں پڑھ لے، ان کو کیا فکر کہ فجر کی نماز بچوں نے پڑھی کہ نہیں، ظہر پڑھی کہ نہیں، عصر پڑھی کہ نہیں، جناب پیسے کتنے لایا، ڈگری کون سی حاصل کی۔ لوگ بتاتے ہیں میرا بیٹا جناب فلاں سافٹ ویئر موبائل دو، ابھی آپ کے موبائل میں چیزیں انسٹال کر دے گا۔ بڑی اچھی بات ہے، ٹیکنالوجی آنی چاہیے، مگر کیا آپ کا بیٹا قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ کیا آپ کی اولاد کچھ حدیث کے بارے میں جانتی ہے؟ سچی بات تو یہ ہے، خوش نصیب والد کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ والد کا حق ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ والد کہ اس کا جنازہ ہو اور اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے۔ آتا ہو نا پڑھانے، اس قابل ہو کہ وہ جنازہ پڑھائے، والد کو کاندھا دے، سنت کے مطابق قبر میں اتارے، ماں کا انتقال ہو تو بیٹی اسے غسل دے۔ بتائیے ایسی اولاد کر لی تیار ہم کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارا جنازہ پڑھا سکے، ہماری اولاد ہمیں قبر میں اتار سکے، ہماری اولاد ہمیں ایصال ثواب کر سکے۔ پلیز علم دین کی طرف آئیے، خود بھی آئیے، اپنی اولاد کو بھی لائیے، اپنے گھر والوں کو بھی لائیے۔ روایتوں میں آتا ہے جب کسی کا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس کے گویا دل کا ٹکڑا چلا گیا ہے مگر وہ تیری رضا پر راضی ہے۔ اللہ اس بچے کے دنیا سے جانے پر صبر کرنے کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بچے کی پیدائش ہو تب بھی شکر ادا کرنا ہے، بچہ اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے تب بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ بچہ پیدا نہیں ہو رہا، بے اولاد بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ، مگر ان کی زبان پر بھی بعض اوقات بڑے شکوے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس میں بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ جو میرے مالک کی مرضی میں اس پر راضی ہوں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں کچھ چیزوں کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اور جب وہ نہیں ملتا تو ہم اس پر بہت زیادہ یہ سمجھیے کہ تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں اللہ کریم کے فیصلے ہمارے لیے بہترین ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہماری ماں ہمارے بارے میں کبھی کوئی غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ ماں تو ہمیشہ بیسٹ فیصلہ کرتی ہے نا۔ آپ والد ہیں، آپ اپنے بچے کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آلویز آپ چاہیں گے میرا بچہ ہمیشہ خوش رہے۔ جب ہم ماں باپ ہو کر اپنے بچوں کے لیے بہترین فیصلہ کرتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا میرا رب اگر میرے بارے میں اس نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے
تو وہ میرے لیے بہترین ہے. میرا چھوٹا بچہ دنیا سے چلا گیا, شاید وہ اسی لیے گیا ہے کہ میری مغفرت کروائے گا. میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو شاید اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہی میرے رب کی رضا ہے. دیکھیں کئی ماں باپ ایسے ہیں, اللہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچائے, مگر آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے معذور پیدا ہوتے ہیں, کئی بچے بہت زیادہ بڑی بیماریوں میں ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ماں باپ روز مرتے ہیں. کیا پتا میرے نصیب میں ایسا بچہ لکھا ہو اور اللہ نے مہربانی کی مجھے بچہ نہیں دیا تاکہ میں اس تکلیف سے نکل جاؤں. اچھا ایسی بھی اولاد دیکھی کہ ماں اللہ ماں باپ کو مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں, نافرمان بچے نہیں ہوتے. کیا پتا میرے نصیب میں ایسا بچہ لکھا ہو اور اللہ کریم نے اس لیے مجھے اولاد نہ دی ہو. تو اگر اللہ کے فیصلوں پر آپ کو یقین ہو جائے گا نا تو پھر صبر بھی آ جائے گا. بغداد معلہ کے قریب ایک نوجوان نے اپنی والدہ سے سفر کی اجازت مانگی کہ امی جان علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں. ماں نے اجازت دے دی اور کہا کہ بیٹا اب میدان محشر میں ملاقات ہوگی, کیونکہ سفر جیلان سے بغداد کا تھا, ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر تھا. اور ناظرین آج تو سفر جو سالوں کا سفر اس زمانے میں مہینوں کا ہوا کرتا تھا اب جہاز کی وجہ سے گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے. پہلے اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا اور اب ٹرین, کارز اور جہاز کے ذریعے بڑا فاسٹ ٹریول ہو گیا ہے. بہرحال وہ نوجوان والدہ کی اجازت لے کر گھر سے نکلا. ماں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. یہ بیٹا ماں سے وعدہ کر کے نکلا. راستے میں اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, تمام لوگوں کا مال چھین لیا, مال و اسباب جمع کر لیا. اس نوجوان کے پاس بھی ڈاکوؤں کا ایک کارندہ آیا اور آ کر کہتا ہے بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو یہ نوجوان کہتا ہے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں. ڈاکوؤں کا جو کارکن تھا وہ حیران ہوا کہ ہم سے تو لوگ مال چھپاتے ہیں, یہ نوجوان خود ہی اپنا مال بتا رہا ہے. کہ کہاں ہیں؟ تو کہا میرے لباس کے اندر سلے ہوئے ہیں. وہ جو ڈاکوؤں کا ایک کارکن تھا یا اس رہزن گروپ کا ایک ممبر تھا, وہ اپنے سردار کے پاس آیا اور کہا کہ سردار ایک ہمارے اس قافلے میں ایک ایسا بچہ بھی ہے, ایک ایسا نوجوان بھی ہے جو خود ہی اپنے پیسے بتا رہا ہے, کہاں چھپے ہیں وہ بھی بتا رہا ہے. سردار خود چل کر اس نوجوان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے نوجوان کیا بات ہے, لوگ ہم سے اپنا مال چھپاتے ہیں تم خود ہی بتا رہے ہو. نوجوان نے کہا بات یہ ہے کہ میں جب گھر سے نکلا تھا میری ماں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا, میں ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہوں. ڈاکو کے سردار نے یہ سنا, چونکہ سچے کی زبان سے یہ بات نکلی تھی نا ناظرین, دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو گئی. وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور کہتا ہے یہ نوجوان اپنی ماں سے کیے ہوئے ایک وعدے کو نبھا رہا ہے, چاہے نقصان ہو رہا ہے مگر یہ نقصان کر رہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا. میں روزانہ اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں, کتنے وعدے ہیں جو میں پامال کرتا ہوں. اس نے ڈاکے سے توبہ کر لی. اب جب اس کو توبہ کرتے دیکھا تو اس قافلے میں, اس ڈاکوؤں کے گروپ میں جتنے ممبرز تھے سب نے کہا ہم بھی توبہ کرتے ہیں. سارے قافلے کو مال واپس لوٹا دیا گیا. ناظرین یہ نوجوان کون تھا؟ تاریخ اس نوجوان کو ایک عظیم شخصیت کے نام سے جانتی ہے. جی ہاں وہ کوئی اور نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی کا یہ واقعہ ہے. ماں کی تربیت کا وہ شاہکار بنے آپ کہ آج ولایت کے آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں. آج آپ کو اولیاء کرام کا سردار کہا جاتا ہے. ناظرین اس واقعے سے درس کیا ملتا ہے کہ تربیت اولاد یہ بہت ضروری ہے. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, اور اولاد جو ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے. یاد رکھیے گا اولاد کی اچھی تربیت دنیا بھی اچھی کر دیتی ہے اور آخرت بھی اچھی کر دیتی ہے. یہ بڑھاپے کا سہارا بھی بنتا ہے, آنکھوں کا سرور بھی بنتا ہے, دل کی ٹھنڈک بھی بنتا ہے, اور مرنے کے بعد جنت میں جانے کا سامان بھی بنتا ہے. لیکن یہی اولاد اگر نافرمان ہو, اس کی تربیت ٹھیک نہ کی جائے, زندگی میں بھی تکلیف پہنچاتا ہے اور بعض اوقات مرنے کے بعد بھی عذاب میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. آج میرا ٹاپک تربیت اولاد ہے. وہ ماں باپ جو اولاد والے ہیں, غور سے آج کا پروگرام دیکھیے گا. شریعت, ہمارا اسلام, ہمارا قرآن اور نبی پاک کی احادیث
औलाद के बारे में हमारी क्या रहनुमाई फरमाती है। नाजरीन, अल्लाह के नबी हजरत सैयदना ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में क्या दुआ मांगी, इस कुरानी दुआ में हम सब के लिए सबक मौजूद है। आप दुआ करते हैं, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। तर्जमा कंजुल ईमान, ऐ रब मेरे, मुझे अपने पास से दे सुथरी औलाद, बेशक तू ही है दुआ सुनने वाला। नेक औलाद, अच्छी औलाद की तमन्ना हमारे बुजुर्गान दीन किया करते। यहां एक और बात भी सीखने को मिलती है, दुआ औलाद के लिए जरूर करनी चाहिए। जो बे औलाद हैं वो बड़ी रिक्कत के साथ दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर साथ दुआ में ये भी शामिल कर लें कि ऐ अल्लाह में अच्छी नेक औलाद अता फरमा, माँ बाप का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने वाली औलाद अता फरमा। सिर्फ औलाद की दुआ करें और औलाद मिल भी जाए, और अगर वो नाफरमान हो, वो तंग करने वाली हो, वो परेशान करने वाली हो, ऐसी औलाद काम की नहीं। हमें औलाद अल्लाह नेक, सालेह और माँ बाप की फर्माबरदार अता करे। एक और दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमाया करते, अपनी आने वाली नस्लों के हक में ये दुआ करते, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इसका तर्जुमा क्या है, ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला रख और कुछ मेरी औलाद को, ऐ हमारे रब, और मेरी दुआ सुन ले। याद रखिए नाज़रीन, नेक औलाद ये बहुत बड़ी नेमत है, मगर उसके लिए कुछ माँ बाप को भी तो करना होगा ना। माँ बाप को अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी होगी और फिर उसकी बरकतें लूटनी होंगी। और इस्लाम से ज्यादा प्यारे अंदाज में तरबियत औलाद का दर्स कोई नहीं देता। पिछले प्रोग्राम में हमने वालिदैन का अदब बयान किया था कुरान और हदीस की रोशनी में। अहादीस का जखीरा मौजूद है, यानी अगर कोई माँ अपने बच्चों को सही मानों में इस्लाम की तालीमात दिला दें तो फिर तो वो माँ बाप के जबरदस्त फरमाबरदार बन जाएंगे ना, क्योंकि कुरान पढ़ेंगे तो वहां माँ बाप के अदब का दर्स है, अहदीस पढ़ेंगे तो वहां माँ बाप के अदब का दर्स है। लेकिन कुरान और हदीस से दूर रख के हम समझते हैं कि दुनिया बड़ी आगे बढ़ गई है। हम याद रखिए, अच्छी तालीम दिलाने में कोई हरज नहीं अगर वो शरीयत के तकाजों के मुताबिक है। दुनिया में जो जिद्दत है, जो दुनिया में तरक्की हो रही है, उस तरक्की के बारे में आगाही में कोई हरज नहीं है। लेकिन ऐसी तरक्की जो इस्लाम से दूर कर दे, ऐसी मॉडर्नाइज लाइफ जो शरीयत से दूर कर दे, ये तो रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमें कुरान और हदीस की तालीमात सबसे पहले अपने बच्चों को देना है। औलिया किराम, सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, अंबिया किराम और सबसे बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इनके दिलों में डालनी है। फिर देखें ये बच्चे आपकी आंखों का कैसे सुरूर बनते हैं, आपकी आंखों की कैसी ठंडक बनते हैं। एक बात याद रखनी है नाजरीन, औलाद हमेशा अपने वालिदैन से मुतासिर होकर उनके तरीके पर अमल करते हैं। बच्चे सबसे पहले इंस्पायर होते हैं, सबसे पहले मुतासिर वालिदैन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने भी देखा होगा जिस घर में नमाज होती है, अब्बू जान, दादा जान नमाज पढ़ते हैं, छोटे बच्चे भी उनके बराबर में आकर खड़े होकर नमाज शुरू कर देते हैं। दादी अम्मा, नानी अम्मा या वालदा नमाज पढ़ती हैं तो छोटी बच्ची जो घर में होती है वो भी दुपट्टा बांधकर, हालांकि उसे नमाज पढ़ना नहीं आता, मगर उन्हें फॉलो करते हुए वो साथ खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि वो उन्हें देख रही है। घर में नमाज है, बच्चों में नमाज का असर होगा। घर में सच है, बच्चों में सच का असर होगा। घर में ईमानदारी का दर्स है, बच्चे ईमानदार बनेंगे। घर में सखावत है, गरीबों की मदद है, बच्चे बचपन से सीख रहे हैं कि अम्मी अब्बू और दादा जान, दादू जान, चाचा जान ये गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों की मदद करते हैं। बच्चा ट्रेन होता है, आप जैसा करेंगे बच्चे वैसा करेंगे। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कोई शख्स कहे कि मैं तो फकत जुम्मे की नमाज पढ़ूं, और हम डेलिबरेटली गोया तरबियत भी कर रहे होते हैं कि बच्चे को उंगली पकड़कर हम जनाब जुम्मे की नमाज में ले जाते हैं, और वही बच्चा देखता है कि अब्बू जान जुम्मा तो पढ़कर आए, असर में आराम कर रहे हैं, मगरिब भी इन्होंने नहीं पढ़ी है, अगला जुम्मा फिर आता है मुझे मस्जिद ले जाते हैं। सच बताइए हम अपने बच्चे की क्या तरबियत कर रहे हैं कि बेटा सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़नी है? फिर हम कैसे तवक्को रखते हैं हमारा बच्चा जो है वो 5 वक्त का नमाजी बने? जो वालिदैन अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं या बच्चों से ही झूठ बुलवाते हैं। जी हाँ, बाज लोग तो अनडेलिबरेटली हो सकता है गैर दानिस्ता तौर पर बच्चों की तरबियत करते हैं झूठ बोलने पर। वो कैसे? फोन आया किसी का,
بیٹے نے فون اٹھایا یا بچی نے فون اٹھایا کہ ابو آپ کے فلاں دوست کا فون ہے, امی فلاں رشتہ دار کا فون ہے, اور اگر امی یا ابو یہ کہہ دیں کہ بیٹا کہہ دو امی ابو نہیں ہیں, سو رہے ہیں, تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ جب جی چاہے جھوٹ بول دو. اور یہی بچہ بڑا ہو کر اب ماں باپ کو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, ماں باپ کو گویا گھما رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابو میں ادھر نہیں گیا تھا, نہیں میں فلاں دوست سے ملنے گیا تھا, میں مسجد سے ہی آ رہا ہوں, حالانکہ وہ کچھ اور کر کے آ رہا ہے. لیکن چونکہ آپ نے بچپن سے اس کو جھوٹ کی تربیت دی, آج وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کیا زبردست تربیت کی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. تو یہی تو اسلام کی تعلیمات ہیں. اب غور کیجئے, یہاں میری بہنیں میری مائیں غور کریں کہ جن کے بچے ہیں, اگر آپ اپنی بچی کے سامنے بے پردہ گھومتی ہیں, آپ اپنی بچی کے سامنے بازار میں یا غیر مردوں کے سامنے بے پردہ جاتی ہیں, اس کی کیا ٹریننگ ہو رہی ہے. یاد رکھیے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نیک ہوں, فرسٹ آف آل ہمیں نیک ہونا ہوگا, ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا. شرابی والد یہ توقع کیسے کرے گا کہ بچے شراب سے بچ جائیں؟ آپ جس برائی کو اختیار کریں گے بیٹا اس کو فالو کرے گا. اگر وہ اپنے والد کو نیک اور پارسا دیکھتا ہے, ایماندار دیکھتا ہے, حلال کمانے والا دیکھتا ہے, حرام سے بچنے والا دیکھتا ہے, انشاءاللہ یہ بچہ بھی آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا. اور نیک اولاد کیسی مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, غور سے سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے, سوائے 3 کاموں کے. 3 کام, 3 عمل ایسے جو باقی رہتے ہیں. اب غور کیجئے گا ہم ان 3 کاموں میں کتنا انوالو ہیں, کیا یہ نیکیاں ہم نے کر رکھی ہیں. نمبر 1, آقا فرماتے صدقہ جاریہ. سبحان اللہ, خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے کام کر جاتے ہیں. کوئی مسجد بنا جاتا ہے, کوئی ایسا مدرسہ جہاں علم دین سکھایا جائے, کوئی ایسا کنواں کھدوا کر جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسی نیکی کے کام, درخت لگا کر جاتے ہیں کہ لوگ اس کے سائے میں رہیں. یہ وہ نیکیاں ہیں جو مرنے کے بعد بھی کنٹینیو ریوارڈ کے طور پر, مسلسل صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو ملتی رہتی ہیں. تو ایسی نیکیاں زندگی میں کر لینی چاہیے. نمبر 2 میرے آقا فرماتے ہیں وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. خوش نصیب ہیں وہ علماء کرام جو کتابیں لکھ کر جاتے ہیں, شاگرد چھوڑ کر جاتے ہیں, وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر علم دین باقی رہتا ہے اور انہیں انشاءاللہ صدقہ جاریہ ملتا رہے گا. نمبر 3 وہ ہم سب کر سکتے ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے. جو اچھی اولاد, نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہ نماز پڑھ کر ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں, نیکی کے کام کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کا اجر جو ہے ماں باپ کو قبر میں پہنچایا جاتا ہے. ناظرین, آج یہ سوچنا ہے میں نے اور آپ نے, کیا ایسی اولاد تیار کر لی ہے جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے, دعائے خیر کا سبب بنے, نیکیاں کر کے ہمیں ثواب پہنچائے. میں بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آج بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا جینیس ہے, اس کو بہت سارے سافٹ ویئر چلانا آتے ہیں, موبائل کا جو بھی سافٹ ویئر دو فوراً کھول کے بتا دیتا ہے, اس کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے, اس کو جناب ڈگریاں بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے, دنیاوی تعلیم, دنیاوی نالج, اٹس اوکے, لیکن مجھے بتائیے نا, میری اولاد نے مرنے کے بعد مجھے سوشل میڈیا کے سافٹ ویئر کھول کر ایصال ثواب کرنا ہے, یا قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے, نمازیں پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے, درود پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے؟ اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن ہی نہ سکھایا, اپنی اولاد کو نیک اعمال کرنا ہی نہ سکھائے, تو مرنے کے بعد وہ کیسے ایصال ثواب کریں گے؟ یہ اولاد کس طرح کام آتی ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے, التفسیر الکبیر میں یہ واقعہ موجود ہے. تو دیکھا اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا, کچھ عرصے کے بعد, کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو دیکھا نور ہی نور ہے, رحمت الہی کی برسات ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے, کچھ دنوں پہلے عذاب اور آج تو رحمت کی بارش. غور سے سنیے ناظرین, اللہ عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے عیسیٰ یہ شخص بڑا گناہگار تھا, اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا, مگر یہ دنیا سے جب گیا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر دنیا سے گیا تھا. اب اس کی کچھ عرصے کے بعد, اس کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا.
وہ لڑکا اتنا بڑا ہوا کہ مدرسے میں قاری صاحب کے پاس گیا اور قاری صاحب نے، استاذ نے اسے بسم اللہ پڑھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بچے نے بسم اللہ شریف پڑھی۔ اے عیسیٰ، مجھے حیا آئی کہ اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے رہا ہے، رحمان اور رحیم کے نام سے اللہ کو پکارے، اور اللہ اس کے والد کو کیسے عذاب دے۔ بچوں کی نیکی اس طرح والدین کو کام آتی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی کام آتی ہے ناظرین، مگر اس کے لیے اچھی تربیت ضروری ہے۔ خدارا اپنی اولاد کو اپنا پھل سمجھیے، اپنا سرمایہ سمجھیے، اپنی آخرت کا ذخیرہ سمجھیے، اور اچھی تربیت فرام دا چائلڈہڈ کر دیں گے کہ آپ ساری زندگی اس کا سکھ پائیں گے، آپ کے بڑھاپے کا یہ سہارا بنے گا۔ لیکن قرآن و حدیث سے دور رکھ کے، اسلام سے دور رکھ کے، صحیح تعلیمات سے دور رکھ کے، بعض اوقات بڑھاپے میں بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے، کیونکہ کبھی بھی والدین کا ادب تو پڑھایا ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ادب کرے گا؟ جب تک آپ اس کے کام آتے رہے وہ آپ کی مانتا رہا، جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اب اس کو والدین کی ضرورت نہیں، اور وہ کہتا نظر آتا ہے I'm alone, I'm free now، میری اپنی لائف ہے، میں آزاد ہوں، میں کیوں آپ کی بات مانوں؟ کیا ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں اب سننے کو نہیں ملتی؟ کیا ہمارے وطن میں ہی اولڈ ہاؤس بننا شروع نہیں ہو گئے؟ کیا والدین اس لیے ہیں کہ انہیں اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جائے؟ کیا والدین اس لیے ہیں کہ بڑھاپے میں انہیں تکلیف دی جائے؟ شریعت تو انہیں اف تک کہنے کے لیے منع فرماتی ہے، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر میں نے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھایا ہوتا، ہر والد سوچے، ہر ماں سوچے، تو کیا بڑھاپے میں اتنی تکلیف وہ اولاد دیتی؟ بلکہ ہماری شریعت تو یہ سکھاتی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ارے میرا بیٹا میری بیٹی تو ہمیشہ مجھے محبت سے دیکھتے، اگر میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر چلاتا۔ اچھا، بعض اوقات ایک اور عجیب سا ذہن ہوتا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے نا، بعد میں سکھا دیں گے، ابھی بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا شوق ہے۔ یاد رکھیے گا، جب پودا چھوٹا ہونا اس کو جس رخ پہ آپ نے موڑنا ہے وہ مڑ جائے گا، جب یہ تناور درخت ہو جائے گا اس کے بعد وہ نہیں ہلنا۔ عادتیں پختہ ہونے کے بعد والدین بعض اوقات افسوس کرتے ہیں کہ اب بڑا ہو گیا، اب میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ بہت بڑے ڈاکو، ایک بہت بڑے چور جس نے بڑے بڑے جناب ڈاکے ڈالے تھے اور آخرکار قتل کے جرم میں وہ گرفتار ہوا، عدالت نے سزائے موت کا حکم دیا۔ پوچھا گیا آخری خواہش ہے؟ کہتا ہاں آخری خواہش ہے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ اس کی والدہ کو لایا گیا، وہاں سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چونکہ آخری وقت ہے ماں سے معافی مانگے گا، محبت سے ملے گا۔ جب ماں کو قریب لایا گیا تو اس ڈاکو نے ماں پر حملہ کر دیا، زخمی کر دیا اپنی ماں کو۔ لوگوں نے بڑا لان تان کیا کہ کمال کا شخص ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے اور جاتے جاتے بھی ماں کو زخمی کیا، ماں پر حملہ کیا۔ اس ڈاکو نے بڑی عجیب بات کہی، وہ کہتا یہی وہ میری ماں ہے کہ جب میں اسکول سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چرا کر لاتا تھا، اس پینسل چرا کر لاتا تھا، ربڑ چرا کر لاتا تھا، میری ماں دیکھ کر مسکراتی تھی، مجھے منع نہیں کرتی تھی۔ میرا حوصلہ بڑھتا گیا، میں اور بڑی چوریاں کرنے لگا، پھر ڈاکے ڈالنے لگا اور آخر میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ آج اس جگہ پر جو میں پہنچا ہوں اس میں بہت بڑا کردار میری والدہ کا ہے۔ کوئی اس سے جسٹیفائی نہ کرے کہ جناب ماں باپ تربیت صحیح نہ کریں تو اولاد کو بگڑنے کا حق ہے، مگر دیر از اے لیسن، سبق تو ہے نا اس میں کہ آپ چاہیں تو اپنے اولاد کو بہت بڑا نیکوکار، عالم دین، اللہ کا ولی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ شروع سے اس کی تربیت کریں۔ غوث پاک کی ماں نے تربیت کی نا، بزرگان دین کے واقعات تو پڑھیں کہ ان کے ماں باپ نے وہ شاندار تربیت کی کہ وہ کہاں پہنچ گئے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہوگا، اپنے اندر بھی تبدیلی لانی ہوگی، پھر دیکھیں کیسی برکت ملتی ہے۔ آخر میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا ناظرین، اولاد کی تربیت میں بعض اوقات جب بچی پیدا ہو جائے گھر میں تو اس میں افسوس کیا جاتا ہے، اس میں گویا معاذ اللہ گھر میں لڑائی کی جاتی ہے، یہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی؟ اور 2-3 بیٹیاں لگاتار ہو جائیں تو شوہر جو ہے وہ بیوی پر ظلم کرنے پر، اسے تکلیف پہنچانے پر آمادہ نظر آتا ہے، بلکہ بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ساس بہو کو تانے دے رہی ہوتی کہ تیرے یہاں لڑکا کیوں نہیں ہوتا۔ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے۔ کیا کسی انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے؟
آج کی سائنس تو یہ پروف کرتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی جو پیدا ہونا ہے اس میں بڑا میڈیکلی کردار تو والد کا ہے، مگر تانے عورت کو دیے جاتے ہیں، حالانکہ بیٹی اتنی کمال کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ احادیث کا مضمون ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی خدمت کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 بیٹیوں کی وجہ سے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا حضور 2 ہوں تو؟ آقا نے فرمایا 2 ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کہا حضور 1 ہو؟ فرمایا 1 ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہیں، اور انہی بیٹیوں کی پیدائش پر آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں، انہی بیٹیوں کی پیدائش پر آپ تکلیف میں آ جاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ توبہ کیجیے۔ نہیں ناظرین، بچیاں رحمت ہیں، اور جو والد مجھے سن رہے ہیں میری بات کو ایڈمٹ کریں گے، وہ بات ان کو میری بات سمجھ آئے گی کہ بچیاں تو والد سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، والد سے زیادہ محبتی بیٹیوں کو ہوتی ہے، پھر بھی اس کی پیدائش پر ہم معاذ اللہ ناشکری کریں۔ بعض اوقات یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ بچی پیدا ہو گئی، اب اس کی پرورش اور اس کی شادی میں بڑا خرچ ہوگا، وہ کیسے کروں گا؟ یاد رکھیے ناظرین، جس رب نے بچی دی ہے نا وہی نصیب اچھے کرے گا، وہی انشاءاللہ اس کے رشتے کے انتظام فرمائے گا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ سارے کام میرے نہیں ہیں، اپنے رب پر چھوڑ دیجئے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ رزق تنگ ہوتا ہے والد کا، بچی کی ولادت ہوتی ہے، اللہ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، پورا گھر میں رونق آ جاتی ہے۔ اللہ کے عطاؤں پر بھروسہ رکھیے۔ تو بہرحال آج کے مختصر سے پروگرام میں کوشش کی کہ اولاد کی اہمیت پر بات کی جائے، تربیت اولاد پر بات کی جائے۔ امید کرتا ہوں ضرور توجہ دیں گے، اپنے اندر بھی اچھی تبدیلی لائیں اور اپنی اولاد کو بھی اچھا ماحول مہیا کریں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اولاد کو اچھی طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہر گھر میں ایک عالم باعمل ہو، حافظ قرآن ہو۔ انشاءاللہ فیملی میں اگر یہ ایک نعمت مل گئی تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ایک سپیریئر عبادت ہے، پھر دعا میں کیوں کنجوسی کریں۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا کرتے رہا کریں اور خوش دلی سے کریں۔ دعا کے چند آداب بھی سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ آپ دعا بھی کر رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات دعا ہو رہی ہوتی ہے آمین آمین، چہرہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، انسان غور نہیں کرتا کس سے مانگ رہا ہے۔ تھوڑا سمجھیے نا، آپ کا چھوٹا بیٹا یا بچہ ہو اور آپ اس کو کوئی بات سمجھا رہے ہوں اور وہ آپ کی بات توجہ سے نہ سنے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ برا فیل ہوتا ہے نا کہ میں بات کر رہا ہوں اسے توجہ سے سن بھی نہیں رہا۔ آپ جانتے ہیں دعا کس کے ساتھ بات چیت ہے، کس سے رابطہ ہے؟ یہ اللہ سے رابطہ ہے۔ دنیا کی بڑی پرسنالٹیز سے ملاقات کرنا، بات کرنا، اپوائنٹمنٹ لینا واقعی مشکل ہے۔ جتنا بڑا بندہ اتنا مشکل اپوائنٹمنٹ، اور کبھی اپوائنٹمنٹ مل بھی جائے تو وی نیڈ سیکرٹری، ہمیں کوئی سیکرٹری بیچ میں چاہیے جس سے پہلے بات ہوگی، وہ اپوائنٹمنٹ دے گا۔ موقع ملا بھی تو شاید چند منٹ کی ملاقات ملے گی کہ جناب آپ کے پاس اتنے منٹ ہیں، اپنی بات پوری کر لیجئے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ دیکھیے دنیا کی کسی بڑی پرسنالٹی کے لیے ملنے کے لیے اتنی محنت، اپوائنٹمنٹ، ٹائم لیمٹ۔ احکم الحاکمین سے اگر بات کرنی ہے، ارحم الراحمین سے بات کرنی ہے، اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، there is no need for appointment۔ آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے، کوئی سیکرٹری کوئی بیچ میں نہیں ہے، آپ ہیں اور آپ کا رب ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، سر جھکائیے، توجہ سے مانگیے، دل کی گہرائیوں سے مانگیے، جتنی دیر بات کرنی ہے اللہ سے کیجیے۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی ہم دعا مانگیں اور غفلت کے ساتھ مانگیں، دل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، فوکس کے ساتھ دعا مانگیں، پھر دیکھیں کیسا کرم ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا یقین کے ساتھ مانگیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ سوچتا ہے نا پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا یقین قلب کے ساتھ ہو کہ انشاءاللہ وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ پھر دیکھیں